والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمدللہ سے متعلق چند باتیں اور اس کی فضیلت سے متعلق کچھ احادیث پیش کی گئی تھیں. مزید باتیں انشاءاللہ آئیں گی. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی شروعات اپنی تعریف کے ذریعہ کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کا حمد بیان فرمائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بندوں پر، انسانوں پر اتنی ہے کہ اگر اس کا حق ادا کرنا چاہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، وہ کبھی نہیں کر سکتا، وہ عاجز ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں بندوں پر ہے کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو اس کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں یہ حکم دیا کہ جتنا ہو سکے بندے سے اتنا اللہ رب العالمین کا حمد بیان فرمائے، اللہ رب العالمین کی تعریف فرمائے. اس اللہ رب العالمین نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے. میں نے بتایا تھا کہ مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے اس لیے ہے کیونکہ وہی ذات ہے جو سارے عیوب سے، سارے نقائص سے، ساری کمی اور کوتاہی سے پاک وہی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات دنیا معافیہ کے اندر، آسمان میں کوئی ذات نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ جو عیوب سے پاک ہو، نقائص سے پاک ہو. اور مزید ایک تو عیوب سے، سارے عیوب سے پاک ہے، اور مزید اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام کتنا ہے انسانیت پر، مخلوقات پر، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے بندو تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں اسی بات کا اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ دیکھیے اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، ساری تعریف ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے الحمدللہ کہا اور دوسری جگہ پہ کہا پہلے للہ الحمد. یہ تخصیص بتانا مقصود ہے کہ تعریف جو ساری کی ساری تعریف جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس آیت سے اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ بس اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام طرح کی تعریفیں ہیں. جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی عالم بستے ہیں، ان سب کا رب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں. اور ایک چیز اللہ رب العالمین نے جو یہاں کہا کہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کا جو سارا نظام چل رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارا نظام ہے. اس کا وجود میں لانا اور اس کے اندر جو تصرف ہوتا ہے، رد و بدل ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ رب العالمین کے جب ہاتھ میں ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو لوٹنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے بندے کی، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اسی لیے توحید ربوبیت کا یہاں جو پتہ چلتا ہے، توحید ربوبیت یعنی رب ہے، سارے جہان کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے اندر تصرف کرنے والا ہے، وہی ہے. تو یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی حقیقت جانے گا، اس کا پاور جانے گا، اس کی طاقت جانے گا، اس کی صلاحیت جانے گا، تو اس سے ایک تو محبت کرے گا کہ اتنے انعام اللہ رب العالمین کے ہم پر ہیں، انعامات اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے ہیں کہ ہم اس کا ہم کاؤنٹ اور شمار نہیں کر سکتے ہیں.
تو اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا. جسے کوئی دنیا کے اندر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، معمولی احسان کر دے، آپ دیکھیں اس کی طرف آپ کا دل جھک جاتا ہے، آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا کتنا انعام و اکرام ہے بندے پر کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. تو ہمارے طرف سے اللہ رب العالمین، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت، تعظیم کتنی ہونی چاہیے، اس کا تقاضا کتنا ہونا چاہیے، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کا شمار کیا، یہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے. جب رب العالمین ہے تو اس کی پاور کا اندازہ لگا کر کے اس سے محبت کرو، اس کے احسانات کو یاد کر کے اس سے محبت کرو. اور دوسری چیز یہ کہ جب محبت ہوتی ہے پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں جب معلومات حاصل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ دیتا ہے. اسی لیے آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. پہلی چیز تو محبت ہے، اس کے ذریعہ محبت ہوتی ہے. پہلی آیت کے ذریعہ محبت دلوں میں جاگتی ہے اللہ رب العالمین سے، اور دوسری آیت کے ذریعہ ایک طرح سے اللہ سے امید جاگتی ہے، امید جاگتی ہے. اللہ جب رحمان الرحیم ہے تو کچھ ہمیں عنایت فرمائے گا، دنیا میں عنایت فرمائے گا اور آخرت میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں عنایت فرمائے گا. اور آگے کی آیتوں میں کہا مالک یوم الدین، یوم آخرت کا مالک ہے. یہاں ڈر ایک طرح سے بیٹھا رہا اللہ رب العالمین، ایک طرح سے تنبیہ دے رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے بندوں کو، دیکھو آخرت کے دن کا وہ مالک ہے. یہاں تو تمہیں آزادی دیا ہے، تمہیں ایک طرح سے تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے، اچھا بھلا کرنے کا اختیار دیا ہے، یہاں کر رہے ہو، لیکن آخرت کے دن وہ مالک ہوگا، وہ تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، وہاں ڈرو. اب یہ تینوں چیزیں جب ایک بندے کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے. کیوں؟ اب یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ جب کسی کے اندر اکٹھا ہو جائے، محبت اور ایک طرح سے امید، پوری دنیا اسی پر ٹکی ہوئی ہے. کسی سے محبت کی وجہ سے کچھ کام کرتا ہے، اور کسی سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں تب اس کے لیے کچھ کام کرتا ہے، یا کسی سے ڈرتا ہے تب اس کے لیے کام کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک مومن بندے کے اندر جب داخل ہو جاتی ہیں تو خود بخود ایک عملی طور پر ایک کام جو ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے ڈر سے بچنے کے لیے، اللہ کی امید کو پانے کے لیے، خود بخود اس کے اندر سے امٹ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کے فرما برداری. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا اہم مقصد بیان فرما دیا ہے بندوں کے سامنے، تاکہ انسان کے سامنے یہ چیزیں رہیں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی قرآن آیات کی اور احادیث رسول کی بنیاد پر کہ جو آدمی صرف اللہ رب العالمین سے محبت کی بنیاد پر، صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے، امید نہیں کرتا ہے، اللہ سے کچھ امید نہیں لگاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے، صرف محبت، جیسے صوفیوں کا عقیدہ ہے، صرف محبت. بھائی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ چاہے گا تو ہمیں دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے محبت بھی ہو، اللہ سے امیدیں بھی لگائے، اللہ کو پسند ہے یہ، اللہ یہی ایک بندے سے چاہتا ہے. اور خوف بھی کھائے، کیونکہ صرف محبت سے کبھی کبھار انسان پھسل بھی جاتا ہے. محبت کا جو مادہ ہوتا ہے کبھی کمزور جب پڑتا ہے تو امید کی کرن اسے اور بڑھا دیتی ہے، اور جب امید کی کرنیں اس کے دلوں میں مان پڑ جاتی ہیں تو خوف کا جو مادہ ہوتا ہے اس کے دل میں اسے عبادت کی طرف جھکا دیتا ہے. تینوں چیزوں کا جب مجموعہ ہوگا تبھی عبادت اللہ کی بندگی صحیح طور پر ہو سکے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بندگی صحیح طور پر نہیں ہو سکے گی. اسی لیے صوفیہ نے صرف محبت کی بنیاد پر جب اللہ کی عبادت کی تو کہا ہمیں جنت کی تمنا نہیں ہے، ہمیں جنت کی آرزو نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی کوئی ڈر نہیں ہے. ہم اللہ کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ اپنے کو عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن نے جگہ جگہ اس عقیدے کا رد کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں صرف امیدوں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف امیدوں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امیدوں پر جو بات کرے گا، ڈرے گا نہیں اور اللہ کی محبت نہیں ہوگی، وہ پھسل جائے گا، معصیات کا کام کرے گا، برائیوں کا کام کرے گا، اور اس کے بعد بھی کہے گا وہ تمنا علی اللہ الامانی، اللہ رب العالمین سے بڑی بڑی آرزویں رکھے گا، بڑی بڑی امیدیں پالے گا.
یہاں بھی انسان کے عمل میں کوتاہی کا سبب ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی کچھ لوگ صرف خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں, ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف. تو ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہیں, یا ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین لوگ نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی کما حق کو عبادت کرنے والے نہیں ہیں. محبت نہ ہو, امید نہ ہو, صرف خوف ہو, یعنی جہنم سے دوری اور چیزوں کی تمنا نہیں, جنت کی تمنا نہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں, تو وہاں بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو پائے گی. تو جن فرقوں نے الگ الگ ناحیے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, ان تینوں ناحیوں کو چھوڑ کر کے کسی ایک گوشے کو لے کر کے اللہ کی عبادت کی, وہ گمراہی کا شکار ہوئے, آج تک گمراہی کے شکار ہیں, وہ گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں, صحیح راہ انہیں نصیب نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کوئی اگر اپنی طرف سے کوئی چیز طے کرتے ہیں, اس کے روشنی میں اللہ کی بات کرتے ہیں, تو غلط ہوگا. کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنی ہے, تبھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو سکے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے اللہ نے خود بتایا ہے. اپنی طرف سے آپ کو عبادت کرنے کا, منمانی طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہے. اگر ایجاد کریں گے تو بدعت, ایجاد کریں گے تو خرافات میں پھنس جائیں گے, اور بہت ساری ہلاکتوں میں پھنس سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی ہے, جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے, اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے. کچھ باتیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.